کلمہ مکمل ہونے جا رہا ہے. آپ نے اللہ کی توحید کو سامنے رکھا, رسول کی رسالت کو, علی کی ولایت پہ کم سے کم غدیر تک آپ کی آواز پہنچے. مولا کائنات کی ولایت کو سامنے رکھتے ہوئے نعرہ لگائیے, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. جنگ میں کافی افراد سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں لڑتی ہیں, تعداد سے کیا ہوتا ہے. جو حضرات جہاں بھی ہیں وہ تشریف لے آئیں. آئیے یہاں سے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں. بیریا رے تنک ساتھ لیے جا مورے من کا قدس ہوا. امام زمانہ کے حضور اپنی مناجات پیش کر رہے تھے. سفیر اعظم جناب امیر حسن عامر صاحب, 4 مصرے امام زمانہ کے حضور پیش کرتا ہوں. پاکستان کے شاعر جناب میر تکلم میر کے, کہ یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر, یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر, یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر, محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر. یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر, محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر. ارے قائم یہاں سجائیں گے عباس کا علم. ہر گنبد کے اوپر مینار ہوتا ہے, خانہ کعبہ چاروں کونوں پہ کوئی مینار نہیں. کیوں نہیں؟ شعر سنیے گا. یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر, محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر. ارے قائم یہاں سجائیں گے عباس کا علم, قائم یہاں سجائیں گے عباس کا علم. کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر. آئیے ذہنوں میں جان, حکم ہے میں پڑھ دوں. کسی نے کہا کہ پڑھ دیں آپ, بہت پرانا پتہ. ذہنوں میں جان پڑتی ہے قتل انا کے بعد, ذہنوں میں جان پڑتی ہے قتل انا کے بعد. شہر وفا بھی آتا ہے شہر جفا کے بعد. ایک یہ شب گزر ہی جائے تو پھر حر کو دیکھنا, سورج بہت نکھرتا ہے کالی گھٹا کے بعد. سورج بہت نکھرتا ہے کالی. تشریف لا رہے ہیں جناب عبداللہ نبی صاحب, سلطان فروخ صاحب تشریف لیں. آئیے میں اس سلسلے کو مسلسل کرتا ہوں, کیونکہ مصدق کے بیتاج بادشاہ جناب بلال کاظمی صاحب کو آواز دینی ہے. اس لیے میں نے میر انیس کے شعر تو پڑھ لیے تھے, مرزا دبیر کا شعر میں زمانہ کی بات ہے, میں میر انیس کا بھی ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. اور وہ شعر کیسا دیکھیے, یہاں ای ٹی وی کا بھی کیمرہ ہے اور جناب ابوذر صاحب بھی. میر انیس کا ایک شعر پیش کرتا ہوں. میر انیس کا سبجیکٹ امام زمانہ نہیں ہے, میر انیس کا سبجیکٹ کربلا ہے, مرثیہ ہے. لیکن 2 مصرے ایسے کہہ دیے ہیں جن کو ہم سلام میں پڑھتے اور مجلسوں میں پڑھتے ہیں. ذہن نہیں سوچتا کہ امام زمانہ کے حوالے سے کتنا بڑا شعر ہے, کتنا بڑا شعر ہے. آپ دیکھیے کس زمانے کا شعر ہے. زمانہ وہ تھا کہ جب فوٹو کھینچا نہیں جاتا تھا, فوٹو بنایا جاتا تھا. برش سے, رنگ سے, روشنائی سے, کاغذ پہ, فریم پہ, توغروں پہ تصویر بنائی جاتی تھی, کھینچی نہیں جاتی تھی. مگر میر انیس کتنے بڑے سائنٹیفک شاعر کا نام ہے. جانتے تھے کہ 200 سال کے بعد میں ابوذر صاحب کا کیمرہ ہوگا, تصویر کھینچی جائے گی, اسٹل فوٹو بھی کھینچی جائے گی, مووی بھی کھینچی جائے گی. اس لیے انہوں نے شعر کہا, شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں, شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں, شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں. تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں, تصور میں تصویر جہاں کھینچتے ہیں. میر انیس کے حوالے سے ایک شعر میں نے امام زمانہ کو پڑھا. مرزا دبیر کے حوالے سے میں اب ایک بند پڑھنے جا رہا ہوں. پہلے میر انیس کے حوالے سے ایک بیت سن لیجیے حضرت عباس کے لیے, تاکہ اس مقدس کی دنیا میں چلیں. اور یہ جان لیجیے آپ کہ ہم لوگ جتنے بھی مقدس کہتے ہیں, صرف انیس اور دبیر کے حرفوں کی جوتیوں کو ٹانکنے کے بعد جو کچھ شاعری کا شعور ہوا ہے وہی پیش کرتے ہیں. اس لیے خدا سبحان سے اجازت لے کے ہم اس مقاصدے کا یہ دور پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. نماز صبح کے بعد آپ سب تازہ دم ہو کے بیٹھے ہیں. میں پیش کرتا ہوں ایک بیت. 2 ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں, 2 ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں. ارے 2 ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں, عباس کربلا میں, علی نہروان میں. اور اب ایک بند مرزا دبیر کا پیش کرتا ہوں. خود شیر ہے, جج شیر, چچا شیر, خاندان میں جتنے نام ہیں سب شیر ہی شیر ہیں قسم خدا کی. جس کی آواز پہ پاتال کا پستہ پانی ہو جائے, شجاعتوں کے لغت میں اسے احد کہتے ہیں.
جو شیر خود نہ کرے بلکہ شکار خود نہ کرے، شکار اس کے قدموں پہ آ کے کہے کہ مجھے شیر نے شکار کیا، اسے عرب کے لغت میں زہرم کہتے ہیں۔ جو اپنا شکار خود نہ کھائے بلکہ شکار کرنے کے بعد دوسروں کے لیے چھوڑ دے، اسے عباس کہتے ہیں۔ آئیے ابھی جو خود شیر ہے، جب شیر چچا شیر پدر شیر، نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر جگر شیر، پلکے ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر۔ کیا مرزا سلامت علی دبیر کے مصرے ہیں یہ؟ خود شیر ہے جب شیر چچا شیر پدر شیر، نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر جگر شیر، پلکے ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر۔ کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شیروں کے پسر شیر، کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شیروں کے پسر شیر۔ ثبوت سنیے گا بیت میں، چوتھے آسمان تک تو آپ پہنچے 4 مصروں میں، چھٹے مصر سے 7ویں آسمان تک آپ کو گوانے جانے چاہیے۔ خود شیر ہے کہ شیر چچا شیر پدر شیر، نعرے ہے جدا شیر کے دل شیر جگر شیر، پلکے ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر۔ کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شیروں کے پسر شیر۔ ارے یوں غیب میں شیروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا، پلکوں کو بہادر کی شپثے نہیں دیکھا۔ غیب میں شیروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا، پلکوں کو بہادر کی چھپکتے نہیں دیکھا۔ مرزا نبیر کے مصروں کی چھاؤں میں میں آواز دے رہا ہوں، جناب محترم بلال۔ زمین کے رہنے والوں کو رات بھر آسمان پر بیٹھنا مبارک ہو۔ آپ کی محبتیں اور سرکار میرا کی عنایتیں ایک بار پھر وسیلہ بنی کہ اس بارگاہ کے وسیلے سے اس بارگاہ میں رسائی حاصل کی جائے۔ تمامی شعراء ذوی الاحترام نے، خواہ وہ یہاں کے رہنے والے ہوں یا آنے والے آپ کے مہمان، سبوں نے اپنی اپنی بلندی فکر کے مطابق اس بارگاہ سے اس بارگاہ تک محبت اور عشق کا سفر طے کیا۔ جب تیز بہاؤں میں منزل نظر آنے لگے تو ہم جیسے تنکوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن حاضری ہے تو چند لمحے آپ کے درمیان ہیں۔ سب سے پہلے اپنے عزیز ترین برادر اور دوست ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب کو اس سوغات عظیم کی مبارکباد جو اس بارگاہ سے انہیں ملی ہے، اس لیے کہ زیارت کربلا کا اگر شعور اور ادراک ہمیں ہو جائے تو شاید ہم تلاش کربلا میں سرگرداں رہیں، نئے پل ہمیں نیند آئے نہ چین۔ اس لیے کہ حدیث معصوم ہے کہ خدا اپنے جس بندے پر احسان کرتا ہے اسے قبر حسین کی زیارت کراتا ہے۔ تو لفظ احسان اب یہ علماء جانتے ہیں، افاضل جانتے ہیں اور آپ حضرات جانتے ہیں، لفظ احسان وسیع المعنی لفظ ہے اور اس کی شرح کے لیے بہت وقت چاہیے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ احسان بقدر حیثیت محسن ہوتا ہے، جیسا معیار محسن ہوگا ویسا احسان ہوگا۔ ہم کوئی احسان کریں گے ہم اپنی اوقات کے اعتبار سے احسان کریں گے، آپ احسان کریں گے آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے احسان کریں گے، مگر وہ خدا جو آل محمد کا بھی خدا ہو، اگر وہ کسی پر کرم نہیں، عطا نہیں، احسان کرتا ہے تو قبر حسین سے ملاقات کراتا ہے۔ آئیے ہم انہی کے فرزند کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں، میرے سرکار ہماری لفظیں شکستہ ہیں،
ہمارا لہجہ نامعتبر ہے، ہم معصیت کی زنجیروں میں جکڑے ہیں، ہوس نفس نے ہمیں اسیر کر رکھا ہے، لہذا ہماری آوازوں میں اثر کہاں۔ آپ سفارش کر دیجئے تاکہ آپ کے دربار سے حسین ابن علی کی سرکار تک کا سفر ہمارا معتبر ہو جائے اور اس بارگاہ میں درج ہو جائے۔ سارے نوجوان مل کے نعرہ بلند فرمائیں، میں بات شروع کرتا ہوں۔ سرکار حجر ابن علی کے لیے ہمارے نیر بھائی نے بہت اچھا بے مثل قطع پڑھا، میں بھی وہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ لوگوں کو حیرت ہے کہ 14 صدیوں کے بعد جنازہ کیوں کا توں ہے۔ اچھا، حیرت آج اس پر نہیں ہے، آج جو یہ کہتے ہیں کہ جنازہ 14 صدیوں سے ایسے کیسے ہے، کل وہی کہہ رہے تھے کہ 14 صدیوں سے آپ کا امام پردے میں جوان کیسے ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کل یہی کہتے تھے آپ کا امام 14 صدیوں سے جوان کیسے ہے، آج کہتے ہیں 14 صدیوں کے بعد جنازہ ایسے کا ایسے کیسے ہے۔ بات یہ ہے کہ بنیادی کے جنازے پر حیرتی نہ بنو، بنیادی کے جنازے پر حیرتی نہ بنو کہ عاشقوں کی محافظ تراب ہوتی ہے۔ خدائے حسین کا واسطہ، بنیادی کے جنازے پر حیرتی نہ بنو کہ عاشقوں کی محافظ تراب ہوتی ہے، بدن کو رکھتا ہے عشق علی تر و تازہ، علی کے بغض میں مٹی خراب ہوتی ہے۔ کہ عاشقوں کی محافظ تراب ہوتی ہے، بدن کو رکھتا ہے عشق علی تر و تازہ، علی کے بغض میں مٹی۔ اب اہل نظر ہیں الحمدللہ، آپ حضرات سخن فہم ہیں ہم سے کہیں زیادہ، ہم اتنا اچھا کہہ نہیں پاتے جتنا اچھا آپ سن لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے سارے چاہنے والے تشریف فرمائیں، خاص طور سے مصر نظر کرتا ہوں، بنیادی کے جنازے پر حیرتی نہ بنو کہ عاشقوں کی محافظ تراب ہوتی ہے، بدن کو رکھتا ہے عشق علی تر و تازہ، علی کے بغض میں مٹی۔ یہ شام کے صفاتی عزیزوں کو بتا دو، سبحان اللہ، یہ شام کے صفاتی عزیزوں کو بتا دو، یوں بدر کا انجام بھلایا نہیں جاتا۔ ہائے 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 ہائے، یہ شام کے صفاتی عزیزوں کو بتا دو جن جن کے بازوؤں پر نمک کے دسترخوان عالی کا کر گئے، توجہ کریں، یہ شام کے صفاتی عزیزوں کو بتا دو یوں بدر کا انجام بھلایا نہیں جاتا۔ ارے سوتے ہیں اگر حجر تو سونے دو لحد میں، سوئے ہوئے شیروں کو چکرایا۔ یہ شام کے صفاتی عزیزوں کو بتا دو یوں انجام بھلایا نہیں جاتا۔ سوتے ہیں اگر حجر تو سونے دو لحد میں، سوئے ہوئے شیروں کو، سوئے ہوئے شیروں کو قبلہ مصر نظر کرتا ہوں، خاص طور سے مصر۔ یہ نیر بھائی اس مضمون پر خوب خوب کہا ہے لوگوں نے، ایک پہلو نکالا ہے خاص طور سے، مولانا سنیے، خاص طور سے تمام چاہنے والوں کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ حسین کے غم کا اور عزادار کے دل کا ایک ایسا رشتہ ہے جو اٹوٹ ہے۔
خاص طور سے نظر کرتا ہوں کہ نقش عرفان محبت کا مٹایا ہی نہیں، نقش عرفان محبت کا مٹایا ہی نہیں، غم شبیر کبھی دل سے بھلایا ہی نہیں، نقش عرفان محبت کا مٹایا ہی نہیں، غم شبیر کبھی دل سے بھلایا ہی نہیں۔ ابو ذر بھائی، غم شبیر کبھی دل سے بھلایا ہی نہیں۔ ارے طول تاریخ میں بدلا ہی نہیں رنگ خلاف۔ آئے میرا محترم اللہ، نقش عرفان محبت کا مٹایا ہی نہیں، غم شبیر کبھی دل سے بھلایا ہی نہیں، طول تاریخ میں بدلا ہی نہیں رنگ خلاف، یعنی کعبے نے کبھی شوق بڑھایا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، طول تاریخ میں بدلا ہی نہیں رنگ خلاف، یعنی کعبے نے کبھی طول تاریخ میں بدلا ہی نہیں رنگ خلاف، یعنی کعبے نے کبھی شوق بڑھایا ہی نہیں۔ بالکل تازہ مصرے نظر کر رہا ہوں، دعاؤں کا خاص کار ہوں، اہل دل تشریف فرما ہے، اپنی عمر منقبت گوئی کے یہ نازک مصرے نظر کرتا ہوں، بالکل نئے مصرے ہیں، خاص طور سے عامر بھائی سنیے گا، خاص طور سے یہ مصرے نظر کرتا ہوں کہ جو فکر مدح بحد شعور ہوتی ہے، جو فکر مدح بحد شعور ہوتی ہے تو پھر مدد بھی ادھر سے ضرور۔ مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، نعرے حیدری حیدری حیدری۔ جو فکر مدح بحد شعور ہوتی ہے، جو فکر مدح بحد شعور ہوتی ہے تو پھر مدد بھی ادھر سے ضرور ہوتی ہے۔ جری کا ذکر ہے زہرا کو اس لیے بھی پسند، جری کا ذکر ہے زہرا کو اس لیے بھی پسند کہ اس سے شاہ کی تنہائی دور ہو۔ جو فکر مدح بحد سے شعور ہوتی ہے تو پھر مدد بھی ادھر سے۔ جری کا ذکر ہے زہرا کے ضرور بھائی اس لیے بھی پسند کہ اس سے شاہ کی تنہائی دور ہوتی، شاہ کی تنہائی دور ہوتی۔ عالم مسافرت کے کرب کو یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو جانتے ہوں۔ اب میں مصرے نظر کرنے جا رہا ہوں، بالکل نئے مصرے۔ جری کا ذکر ہے زہرا کو اس لیے بھی پسند کہ اس سے شاہ کی تنہائی دور ہوتی ہے اس میں اون و محمد کی خوشبوئیں شامل، اللہ اکبر، ہے اس میں اون و محمد کی خوشبوئیں شامل۔ خزاں کی نظر کبھی یہ چمن نہیں ہوگا، ہے اس میں اون و محمد کی خوشبوئیں شامل، خزاں کی نظر کبھی یہ چمن نہیں ہوگا۔ ارے اجڑ کے بنت علی نے اسے بتایا ہے، غم حسین کبھی بے وطن نہیں ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، للہ ذرا محسوس ہوتا ہے۔ اجڑ کے بنت علی نے اسے بتایا ہے،
غم حسین کبھی بے وطن نہیں ہوگا، کبھی بے وطن نہیں ہوگا، کبھی بے وطن نہیں ہوگا۔ غم حسین کے موسم نے خوشگوار کیا، غم حسین کے موسم نے خوشگوار کیا، ہمارا شہر خزاں تھا اسے بہار کیا۔ غم حسین کے موسم نے خوشگوار کیا، ہمارا شہر خزاں تھا اسے بہار کیا۔ ارے نشان کھینچ کے وہ تو ٹہل رہا تھا مگر جواب کیا سنتے ہیں آپ؟ واہ 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 واہ! غم حسین کے موسم نے خوشگوار کیا، کرو بھائی، غم حسین کے موسم نے خوشگوار کیا، ہمارا شہر خزاں تھا اسے بہار کیا۔ نشان کھینچ کے، نشان کھینچ کے، نشان کھینچ کے وہ تو ٹہل رہا تھا مگر سوال یہ ہے کہ وہ خط کسی نے پار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! توجہ رکھیے گا، مجھے اس دہلیز تک آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، میں بھی عالم کیف میں اس دروازے کو پہنچا دوں، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ بیوی نے توفیق دی تو ہم سب منزل تک پہنچیں گے۔ غم حسین کے موسم نے خوشگوار کیا، ہمارا شہر خزاں تھا، نشان کھینچ کے وہ تو ٹہل رہا تھا مگر سوال یہ ہے کہ وہ خط کسی نے پار کیا۔ خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا، خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر کیا؟ کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا، کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا۔ کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر، کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جو بھی رشتے تھے انہیں چادر سے باہر رکھ دیا۔ ہائے 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 ہائے! نعرہ حیدری! کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جو بھی رشتے تھے انہیں چادر سے باہر۔ کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جو بھی رشتے تھے انہیں چادر کے باہر رکھ دیا۔ جو بھی رشتے تھے، اگر اہل نظر نہ ہوتے تو نہ پڑھتا، اہل نظر ہے لہٰذا یہ شعر پڑھ رہا۔ کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جو بھی رشتے تھے انہیں چادر کے، جس طرح صندوق میں موسیٰ تھے زینب نے یوں ہی، جس طرح صندوق میں موسیٰ تھے زینب نے یوں ہی مقصد شبیر کو خطبوں کے اندر رکھ دیا۔ اللہ اکبر! جس طرح صندوق میں موسیٰ تھے زینب نے یوں ہی جس طرح صندوق میں موسیٰ تھے زینب نے یوں ہی مقصد شبیر کو خطبوں کے اندر رکھ دیا۔ مقصد شبیر کو کربلا نے میری آنکھوں، خدا حسین دواستا شیر خاص طور سے نظر کرنے جا رہا ہوں، کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا، خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا۔ کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جو بھی رشتے تھے انہیں چادر کے باہر رکھ دیا۔ جس طرح صندوق میں موسیٰ تھے زینب نے یوں ہی مقصد شبیر کو خطبوں کے اندر رکھ دیا۔ تو حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا، دعویٰ ہے دلیل سنیے، حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا، کربلا نے ہر عزا خانے میں منبر رکھ دیا۔ ہائے ہائے ہائے!
کے سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا، کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا، کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جو بھی رشتے تھے انہیں چادر کے باہر رکھ دیا، جس طرح صندوق میں موسیٰ سے زینب نے یوں ہی مقصد شبیر کو خطبوں کے اندر رکھ دیا، مقصد شبیر کو خطبوں کے اندر رکھ دیا۔ حشر تک گونجے گی اب من تم تو مولا کی صدا، کربلا نے ہر آزا خانے میں، زور سے کہہ دو نوجوان بھائیوں، کربلا نے ہر آزا خانے میں منبر رکھ دیا، تو آن کر دادے شجاعت تو نجف کے بادشاہ ایک رتن بختہ نے کوفے کو الٹا۔ آن کر دادے شجاعت دو نجف کے بادشاہ ایک رتن بختہ نے کوفے کو الٹ کر رکھ دیا۔ کوفے کو تو کربلا میں دیکھ کر دو بھائیوں کی بارگاہ، کربلا میں دیکھ کر دو بھائیوں کی بارگاہ، ایک میں بازو رکھے اور ایک میں سر۔ ہائے ہائے ہائے، کربلا میں دیکھ کر دو بھائیوں کی بارگاہ، ایک میں بازو رکھے اور ایک میں سر رکھ دیا۔ میں فقیر بے نوا تھا، اے بلال کاظمی، میں فقیر بے نوا تھا، اے بلال کاظمی، ذکر مولا نے میرے کاسے میں گوہر رکھ دیا۔ ذکر مولا نے، میں فقیر بے نوا تھا، اے بلال کاظمی، ذکر مولا نے میرے کاسے میں ایک نظم پڑھتا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے سفر نامہ زینب۔ چونکہ خواص تشریف رکھتے ہیں اس لیے یہ نظم پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب مل کے نجف رسا نعرہ لگائیں، نجف رسا نعرہ لگائیے مل کے۔ اس نظم کا عنوان ہے سفر نامہ زینب۔
حسین صدق و صفا کا جادہ، نبی کے آنگن کا شاہزادہ، حسین صدق و صفا کا جادہ، نبی کے آنگن کا شاہزادہ، قیام گاہ ملک بنانے چلا زمین پر فلک بنانے، لہو سے خاک شفا بنا کر، لہو سے خاک شفا بنا کر، زمین کو عرش اولا بنا کر، رضائے رب نے جو سر جھکایا تو پھر نہ سجدے سے سر اٹھایا، ستم کے خنجر کو مات دے دی، خدا کے دین کو حیات دے دی۔ حسین صدق و صفا کا جادہ، نبی کے آنگن کا شاہزادہ، قیام گاہ ملک بنانے چلا زمین پر فلک بنانے، لہو سے خاک شفا بنا کر، زمین کو عرش اولا بنا کر، رضائے رب نے جو سر جھکایا تو پھر نہ سجدے سے سر اٹھایا، ستم کے خنجر کو مات دے دی، خدا کے دین کو حیات دے دی۔ پس شہادت وہ شام آئی جو بے کسی کے پیام لائی، ستم گروں میں تھا جشن برپا کہ ہو گیا آج دین تنہا، ستم گروں میں تھا جشن برپا کہ ہو گیا حسین مارے گئے، دین تنہا ہو گیا، یہ سوچ کے جشن برپا تھا۔ ایسے میں کہ جرأت لازوال ہو، وہ کبریا کا جلال ہو، کہ جرأت لازوال ہو، وہ کبریا کا جلال ہو، ادائے شہ کی سفیر بن کر، حسینیت کی امیر بن کر، میاں نے طوفاں قدم جمائے، حسینیت کا علم اٹھائے، حسینیت کا علم اٹھائے، حسینیت کا علم اٹھائے، حسینیت کا علم اٹھائے، مصیبتوں کی گھٹا سے زینب چلی ہے کرب و بلا سے زینب، سفر شروع ہو گیا، تمہید سے گزرا سفر شروع ہو گیا، مصیبتوں کی گھٹا سے زینب کہ جرأت لازوال اوڑھے، وہ کبریا کا جلال اوڑھے، ادائے شہ کی سفیر بن کر، حسینیت کی امیر بن کر، میاں نے طوفان قدم جمائے، حسینیت کا علم اٹھائے، مصیبتوں کی گھٹا سے زینب چلی ہے کرب و بلا سے زینب، چلی ہے کرب و بلا سے زینب، چلی ہے کرب و بلا سے زینب، چلی تو اس شان بے بدل سے، اہل نظر توجہ کرے، چلی تو اس شان بے بدل سے، نچوڑی صدیاں ایک ایک پل سے، چلی تو اس شان بے بدل سے، نچوڑی صدیاں ایک ایک پل سے، ایک ایک پل سے، بنی امیہ کی تمکنت کو، الٹ کے کوفے کی سلطنت کو، اسیر حبس خرام کر دی، جفا کی سانسیں آرام کر دی، اسیر حبس خرام کر دی، جفا کی سانسیں حرام کر دی، بقائے دی کو نوائب کر کے، وجود باطل کو قید کر کے، وجود باطل کو قید کر کے، لبوں سے نعرہ بزور اٹھا، دیا جو خطبہ تو شور اٹھا، دیا جو خطبہ تو شور اٹھا، کیا کہ ردائے روبو جلال اوڑھے، جری اسد لاپتہ کی بیٹی، وہ خدا کے لہجے میں بولتی ہے، نصیریوں کے خدا کی بیٹی، ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا آپ تھکے تو نہیں بھائیو، خدا کے لہجے میں بولتی ہے، نصیریوں کے خدا کی بیٹی، مٹا کے باطل کا نام زینب، چلی ہے کوفے سے شام زینب، اب کیسے چلی بھی چلی ہے کوفے سے شام زینب، کیسے اس طرح، کہیں پر شہرا کیا عزا کا، کہیں پر سجدہ کیا خدا کا، کہیں پر شہرا کیا عزا کا، کہیں پر سجدہ کیا خدا کا، کہیں پر ہمت وفا کو بخشی، کہیں پر سجدوں کو دی تسلی، کہیں ضلالت کا قصر ڈھایا، کہیں پر باطل کا گھر جلایا، کہیں ضلالت کا قصر ڈھایا، کہیں پر باطل کا گھر جلایا، کہیں اچھالی ستم کی پگڑی، کہیں اچھالی ستم کی پگڑی، کہیں امیہ کی ناک رگڑی، ہائے 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 ہائے، کہیں اچھالی ستم کی پگڑی، کہیں امیہ کی ناک رگڑی، کہیں پر لاشوں سے دشت پاٹا، کہیں پر خطبوں سے حلق کاٹا، بیوی کن منزلوں سے گزر رہی ہے، کہیں پر لاشوں سے دشت پاٹا، کہیں پر خطبوں سے حلق کاٹا، کہیں علم مرتضیٰ کا گاڑا،
کہیں پر خیبر کا در اکھاڑا، کہیں علم مرتضیٰ کا گاڑا، کہیں پر خیبر کا در اکھاڑا، دمشق کے باطل میں زلزلہ ہے، تمام بازار ہل رہا ہے، لبوں کی شمشیر یوں چلائی کہ شہر چیخا، تیری دہائی، تیری دہائی، تیری دہائی، لبوں کی شمشیر یوں چلائی کہ شہر چیخا، تیری دہائی۔ ارے رتن بندھی ہے مگر کچھ ایسے ستم کے لشکر اکھڑ رہے ہیں کہ جیسے عباس رنگ سے آ کر بغیر ہاتھوں کے لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جیسے عباس رنگ سے آ کر بغیر ہاتھوں کے لڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ اب ہم اس مرحلے تک آ گئے کہ جو عرض کرنا چاہتے تھے وہ عرض کر سکیں آپ کی خدمت میں۔ جناب اون محمد علیہ السلام کی جنگ ہے، اگر آپ تھکے نہ ہوں تو پڑھوں۔ درمیان میں طرح کے چند شعر پڑھ دوں، اس کے بعد اس کے چند بند پڑھ۔ ہے عقل یہی سوچ کے حیران شہ میرا، ہے عقل یہی سوچ کے حیران شہ میرا، ہم کیسے گنے آپ کے احسان شہ میرا۔ ہے عقل یہی سوچ کے حیران شہ میرا، ہم کیسے گنے آپ کے احسان شہ میرا۔ پڑھ لیتا ہوں میں آپ کے مولا کا قصیدہ، پڑھ لیتا ہوں میں آپ کے مولا کا قصیدہ، دل کہتا ہے جب پڑھنے کو قرآن شہ میرا۔ پڑھ لیتا ہوں میں آپ کے مولا کا قصیدہ، دل کہتا ہے جب پڑھنے کو قرآن شہ میرا۔ پروان چڑھایا ہے یہاں مذہب حق کو، پروان چڑھایا ہے، اب پروان سے محسوس فرمائیے گا، پروان چڑھایا ہے یہاں مذہب حق کو، دیتے ہیں دعائیں تمہیں عمران شہ میرا۔ پروان چڑھایا ہے یہاں مذہب حق کو، دیتے ہیں دعائیں تمہیں عمران شہ میرا۔ تضمین سنیے گا کہ مینا کی ثنا خاں ہے ہر ایک قوم عزیزوں، میرا کی ثنا خاں ہے ہر ایک قوم عزیزوں، وہ ہیں آل پیمبر کے ثنا خاں شہ میرا، ہیں آل پیمبر کے ثنا خاں۔ یہ شعر سنیے گا، نام شہ مرداں تو رسولوں کے لیے ہے، نام شہ مرداں تو ہم جیسوں کی تسبیح ہے، میرا شہ میرا، میرا شہ میرا۔ نام شہ مرداں تو رسولوں کے لیے ہے، سبحان اللہ، ہم جیسوں کی تسبیح ہے، میرا شہ میرا۔ کیوں کر نہ سلیمان انہیں غور سے دیکھیں، کیوں کر نہ سلیمان، دیکھیے گا میری طرف، کیوں کر نہ سلیمان انہیں، سلیمان کیوں کر نہ سلیمان انہیں غور سے دیکھیں، تم مالک دربار یہ درباں شہ میرا، تم مالک دربار یہ درباں شہ میرا۔ سجدے میں تجھے قتل کیا دشمن دین ہے، سجدے میں تجھے قتل کیا دشمن دین ہے، تو بھی ہے شہیدوں میں فروزہ شہ میرا، تو بھی ہے شہیدوں میں فروزہ شہ میرا۔ آخری شعر، اس گردش دورہ نے اسے چاک کیا ہے، اس گردش دورہ نے اسے چاک کیا ہے، سیدھو میری قسمت کا گریباں شہ میرا۔ اس گردش دورہ نے اسے چاک کیا ہے، اس گردش دورہ نے اسے چاک کیا ہے، سیدھو میری قسمت کا گریباں
شہریہ۔ اب میں شروع کرتا ہوں جو پڑھنا چاہتا تھا، اس کے چند وقت کوشش کروں گا کہ پوری طاقت سے آپ کی خدمت میں یہ بند نظر کروں، بس تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا آپ۔ حاجت روا ہے، بی بی زینب کبریٰ سے بات شروع ہوگی، شہزادے اون محمد تک آئے گی، میری طرف متوجہ رہیے گا۔ حاجت روائے ہر دو سرا یا علی مدد، حاجت روائے ہر دو سرا، عقدہ ہے پیش عقدہ کشا، عین خدا لسان خدا، ہونا ہے مجھ کو مدح سرا، ارے زینب کا تذکرہ ہے زباں تھر تھر آتی ہے۔ یہ بھائی یہ بالکل نیا مصدق ہے، آپ کا بھی سنا ہوا نہیں ہے، اور اس میں بازی بازی بیٹھے اور دوسروں کی طرح سنیے گا۔ حاجت روائے ہر دو سرا یا علی مدد، عقدہ ہے پیش عقدہ کشا، عین خدا لسان خدا، ہونا ہے مجھ کو مدح سرا، ارے زینب کا تذکرہ ہے زباں تھر تھر آتی ہے، اور تفسیر آیتوں کی کہاں مجھ کو آتی ہے، تفسیر آیتوں کی کہاں مجھ کو آتی ہے، سب کچھ آیا ہے آپ پر ادا دیا علی، مجھ کو نہیں ہے کوئی سبق یاد، یا علی پیش نظر ہے ساعت امداد، پیش نظر ہے ساعت امداد، ارے گونگی زباں ہے مائل فریاد، گونگی زباں ہے مائل فریاد، کیوں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، نوجوان بھائیوں کی توجہ، گونگی زباں ہے مائل فریاد، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں مدحت کو جاتے ہیں، عباس بھی ادب سے جہاں سر جھکاتے ہیں، زینب کبریٰ کی بارگاہ، ہم اس کی بارگاہ میں مدحت کو جاتے ہیں، عباس بھی ادب سے جہاں سر جھکاتے ہیں، ناد علی پڑھوں تو قلم کو رواں کروں، کوثر پہ حاضری ہو تو طاہر زباں کروں، الہام ہو تو سر خفی کو عیاں کروں، گرہ زباں کھلے تو فضیلت بیاں کروں، گرہ زباں کھلے تو فضیلت، وارے تارا گڑھ خدا تجھے سلامت رکھے، گرہ زباں کھلے تو فضیلت بیاں کروں، ارے جو خادم حسین وہ خادم ہے آپ کا، بی بی جو خادم حسین وہ خادم ہے آپ کا، اور سدرا کا جبرائیل ملازم ہے آپ کا۔ تھوڑا سا میرا حوصلہ بڑھائیے گا، میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے۔ سدرا کا جبرائیل ملازم ہے آپ کا، زینب شری کے بزم شہادت کا نام ہے، زینب شری کے بزم شہادت کا نام ہے، زینب نماز صبر کی نیت کا نام ہے، زینب نماز صبر کی نیت کا نام ہے، زینب خود اپنے باپ کی زینت کا، زینب خود اپنے باپ کی زینت کا، ارے زینب امامتوں کی ضرورت کا، ہائے ہائے زینب امامتوں کی ضرورت کا نام ہے، دلیل سجاد بچ گئے یہ اسی کا کمال تھا، سجاد بچ گئے یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا، للہ توجہ رکھیے گا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا، محال تھا۔ مدح شروع ہوتی ہے، عمران کا مزاج خدیجہ کی زندگی، عمران کا مزاج خدیجہ کی زندگی، عزم محمد عربی شان فاطمی، ادراک انبیاء کے رسولوں کی آ گئی، صبر حسین خلق حسن جرات علی، صبر حسین خلق حسن جرات علی، ارے قرآن جیسے نقطۂ با میں سما گیا، سب کچھ سمٹ کے ایک دل زینب میں آ گیا، اب یہاں تک منزل آ گئی، سب کچھ سمٹ کے ایک دل زینب میں آ گیا، آ گیا۔ اب یہاں سے سرکار اون محمد کی بات شروع ہوتی ہے، عمران کا مزاج خدیجہ کی زندگی، عزم محمد عربی شان فاطمی، ادراک انبیاء کے رسولوں کی آ گئی، عزم محمد عربی شان فاطمی، صبر حسین خلق حسن جرات علی، قرآن جیسے نقطۂ پا میں سما گیا، سب کچھ سمٹ کے دل زینب میں آ گیا، تھی آرزو کہ دیدہ شبیر نم نہ ہو،
تنہا میان دشت امام امم نہ ہو، دل نرم ہے حسین کا بار عالم نہ ہو، ارے بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو، بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو، غازی دلیر ناصر و جرار کر دیا اور دو کمسنوں کو حیدر کرار، دو کمسنوں کو حیدر کرار کر دیا۔ اب شب عاشور بی بی بچوں کو تعلیم دے رہی ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہیں سنو میرے لاڈلو، ماں نے پلا کے شیر کیا ہے تمہیں دلیر، ماں نے پلا کے شیر کیا ہے تمہیں دلیر، تم بھوک میں توانا ہو تشنا لبی میں شیر، ماں نے پلا کے شیر، میری طرف متوجہ رہی ہے، صلوات ایک اور صلوات کو میری طرف متوجہ رہی ہے، نعرہ لگائیے۔ تھی آرزو کے دیدے شبیر نم نہ ہو، تنہا میان دشت امام امم نہ ہو، دل نرم ہے حسین کا بار عالم نہ ہو، بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غازی دلیر ناصر و جرار کر دیا، دو کمسنوں کو حیدر کرار۔ اب دیکھیے بی بی کیا کہہ رہی ہیں، فرماتی ہیں ماں نے پلا کے شیر کیا ہے تمہیں دلیر، تم بھوک میں توانا ہو تشنا لبی میں سیر، گر تیغ کھینچ لو تو زبردست بھی ہو زیر، گر تیغ کھینچ لو، پڑھا لکھا مجمع ہے دبادہ بیٹھے ہوئے، گر تیغ کھینچ لو تو زبردست بھی ہو زیر، کیوں؟ ارے ہاتھ طفل بھی تو ہوتے ہیں شیروں کے گھر کے شیر، ہاتھ طفل بھی تو ہوتے ہیں شیروں کے گھر کے شیر، میرے لادلو تم مظہر صفات خدا کے ولی کے ہو، اور تو یہ بتا دو نوازے دشمن کو یہ بتا دو نوازے علی کے ہو، دشمن کو یہ بتا دو نوازے علی کے ہو۔ پھر بی بی فرماتی ہیں میرے بچوں تلوار یوں چلاؤ کہ دشمن دہائی دے، خدا حسین کا واسطہ تلوار یوں چلاؤ کہ دشمن، مصرع ہے کہ دادے وغا نجف سے علی کی کلائی دے، وہ ہے میرا پڑھا لکھا مجمع، دادے وغا نجف سے علی کی کلائی دے، جھنکار تیغ حق کی فلک تک سنائی دے، جھنکار تیغ حق کی فلک تک سنائی دے، اور بھاگے جدھر یہ موت کا پہرا دکھائی دے۔ میں پوری طاقت سے پڑھ رہا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں، بھاگے جدھر یہ یزیدی فوجیں، بھاگے جدھر یہ موت کا پہرا دکھائی دے، ارے بزدل کہے کہ غازی و جرار آ گئے، کیا ہر طرف سے حیدر کرار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوجوانوں ایک نعرہ لگائیے تاکہ مجھے تھوڑا سا مل جائے۔ کیا ہر طرف سے اللہ اکبر حیدر کرار آ گئے، کیا ہر طرف سے حیدر کرار آ گئے، نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے محل کا، خدا حسین کا واسطہ، اب توجہ، نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے محل کا، آگے قدم بڑھائے بانداز لافتہ، دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، میدان پکی نگاہ اور عباس نے کہا، میدان پکی نگاہ اور عباس نے کہا میرے بھانجو اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے، اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے، ارے فصلیں کھڑی ہوئی ہیں کٹائی کی دیر، سبحان اللہ اللہ اکبر، اب دیر مت کرو
کہ چڑھائی کی فصلیں کھڑی ہوئی، کٹائی کی دیر ہے، بس 2-3 بند، اور اب مجھ سے بھی نہیں پڑھا جائے گا، 2-3 بند اور زحمت تمام ہے انشاءاللہ۔ پھر کبھی یہ طویل مسدس ہے، شہزادوں کی جنگ بھی ہے اس میں۔ اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں، کٹائی کی دیر ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں جناب عباس کے میرے بھانجو سنو، قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پر وار، قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پر وار، وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو ہو چار، سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے غبار۔ ارے لڑنے پائے شیر تو کیا ایک کیا ہزار، شہرا تو متوجہ ہوں میں کیسے نہیں کر پا رہا ہوں، لڑنے پائے شیر تو کیا ایک، مولا عباس کہہ رہے ہیں انہوں محمد کہ لڑنے پائے شیر تو کیا ایک کیا ہزار، فرماتے ہیں میرے بھانجو ارے میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو، میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو، لشکر سمیت آج الٹ دو زمین کو۔ لشکر سمیت آج الٹ دو زمین کو۔ ماموں کی بات سن کے ہنسے کامراں ہوئے، ماموں کی بات سن کے ہنسے کامراں ہوئے، مسرور اس سخن پر بہت نینجا ہوئے، سینوں میں آپ شار شجاعت رواں ہوئے، کم سن بہادروں کے ارادے جواں ہوئے۔ شاگرد باادب تھے، سخن سن کے رک گئے، غازی کے سامنے پے تسلیم جھک گئے، غازی کے سامنے پے تسلیم۔ اب یہ محاکاتی جو شاعری ہوتی ہے یہ بڑی نازک ہوتی ہے، اس میں تسلسل کو برقرار رکھنا سوائے اس کے کہ ادھر سے عطا ہو، ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے، ہماری اوقات ہی نہیں۔ غازی کے سامنے پے تسلیم جھک گئے، پھر نعرہ کیا علی کا، نکالا حسام کو، پشتے فرس پا کے سنبھالا لجام کو، کعبہ دیا تو گھیر لیا فوج شام کو۔ سبحان اللہ، کعبہ دیا تو گھیر لیا، ٹھہرے کبھی اڑایا کبھی خوش خرام کو، ٹھہرے کبھی اڑایا کبھی خوش خرام کو، ارے دشت و ہرن کو دیدہ حیرہ بنا دیا، دشت و ہرن کو دیدہ حیرہ بنا دیا، گویا فرس کو تخت سلیماں بنا دیا۔ اب دیکھیں فرس کو شہزادوں نے تخت سلیماں بنایا تو تیزی کیا ہے، فوجوں میں غل ہوا، ادھر آئے ادھر گئے، للہ ذرا بول دیجیے میرا کلیجہ منہ ہے۔ دو بند خاص طور سے جس کے لیے یہاں تک میں آپ کو لایا، فوج ستم کو نوح کا طوفان، عمر سعد ملعون کا خیمہ، خیمے کے قریب تک شہزادے پہنچ گئے تھے۔ مولانا یہی تو ہے روایت مقصد۔ جب اس نے یہ بھگدڑ اور ہلچل دیکھی تو خیمے کا پردہ اٹھایا اور اس نے میدان کی طرف نظر کی، میدان کی طرف دیکھ کے اس ملعون نے جو کہا وہ میں مصروں میں ڈھال کے نظر کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ یہ کمسلی اور اس پر لڑائی کا یہ ہنر، نہ بولیے کوئی بات نہیں میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا، یہ کمسلی اور اس پر لڑائی کا یہ ہنر، فوجیں فصیل کوفہ سے ٹکرا رہی ہیں سر، فوجیں فصیل کوفہ سے ٹکرا رہی ہیں سر، ارے تیغوں نے کر دیا ہے لہو سے زمین کو تر، تیغوں نے کر دیا لہو سے زمین کو تر، بولا عمر یہ شمر ستمگر سے کام کر، ہائے ہائے ہائے، بولا عمر یہ شمر ستمگر سے کام کر کہ لطف خدا کہ ہمت اجداد کون ہے، ارے لطف خدا کہ ہمت اجداد کون ہے، اور ان سورما دلیروں کا استاد اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اللہ اکبر، ان سورما دلیروں کا مولا حسین کا واسطہ ہے، بس یہ منظر نظروں میں رکھیے گا. یہ کمسلی اور اس پر لڑائی کا یہ ہنر، فوجیں فصیل کوفہ سے ٹکرا رہی ہیں سر، تیغوں نے کر دیا ہے لہو سے زمین کو تر. بولا عمر یہ شمر ستمگر سے لطف خدا کے ہمت اجداد، ان سورما دلیروں کا. شہزادوں نے یہ بات سن لی. اس کے بعد شہزادے فرماتے ہیں شروع میں بولے، شہزادے کیا کہتے ہیں؟ شہزادے فرماتے ہیں ملعون تجھ سے کلام کیا، تو عدو خدا بھی ہے. تجھ سے کلام کیا، تو عدو خدا بھی ہے. لعنت کا طوق تیرے گلے میں پڑا بھی ہے. ارے تو بدنسب ہے، ماں تیری ام الخطا بھی ہے. سبحان اللہ. تو بدنسب ہے، ماں تیری ام الخطا بھی ہے. تو دائمی ذلیل بھی ہے، بے حیا بھی ہے. شہزادے بابا کے زہل یہ کہہ رہے ہیں عمر ساتھ سے، تجھ سے کلام کیا، تو عدو خدا بھی ہے. لعنت کا طوق تیرے گلے میں پڑا بھی ہے. لعنت کا طوق تیرے گلے میں پڑا بھی ہے. تو بدنسب ہے، ماں تیری ام الخطا بھی ہے. تو دائمی ذلیل بھی ہے، بے حیا بھی ہے. ارے دوزخ سمجھ کے لقمہ سر تجھ کو کھا نہ جائے. دوزخ سمجھ کے لقمہ سر تجھ کو کھا نہ جائے. اور ماموں کا نام سن کے تجھے موت آ نہ جائے. ہائے ہائے ہائے، بول دیجیے میرے بھائیوں، ماموں کا نام سن کے، ماموں کا نام سن کے تجھے موت آ نہ جائے. تجھے موت آ نہ جائے، تجھے موت آ نہ جائے. بھائیوں مسلسل سفر، رات بھر بیٹھنا اور پھر پڑھنا، اور میں جو پڑھتا ہوں اور جس طرح پڑھتا ہوں اس میں پوری توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں. بس آپ کا سہارا ہمارے لیے فیول کا کام کرتا ہے. تھوڑی سی توجہ. کیا فرماتے ہیں؟ تجھ سے کلام کیا، تو عدو خدا بھی، لعنت کا طوق تیرے گلے میں پڑا بھی. تو بدنسب ہے، ماں تیری تو دائمی ذلیل بھی، بے حیا بھی. استاد کے بارے میں پوچھ رہا، دوزخ سمجھ کے لقمہ تر تجھ کو کھا نہ جائے. ماموں کا نام سن کے تو سن، استاد ہے ہمارا وہی آسماں مقام. استاد ہے ہمارا وہی آسماں مقام. لشکر تباہ کرنے کو کافی ہے جس کا نام. لشکر تباہ نعرہ حیدری. استاد ہے ہمارا وہی آسماں مقام. لشکر تباہ کرنے کو کافی ہے جس کا نام. او بچے آرے تہرو بد انجام و بد کلام. او بچے آرے تہرو بد انجام و بد کلام. کیا پوچھتا ہے اس میں گرامی یہ خوش نام. کیا پوچھتا ہے اس میں گرامی یہ خوش نام. ارے چرچا اسی کا دونوں جہانوں میں عام ہے. اور سورما کا حضرت عباس